پایا ہے نا یہ اندر ہو سکتا ہے بد عہدی کر جائے تے بادشاہ نجاشی خود بول کے آندا ہے جیڑا نوجوان آج تک کسی بھی وعدے نو جناب بد عہدی دے نظام تک نہیں لے کے گیا اس بات اندر بھی بد عہدی نہیں کرے گا. اس سوال کرنے والا بھی غیر مسلم ہے. جنہیں سوال کیتے نے بادشاہ سلامت نے وہ بھی غیر مسلم ہے تے جڑا جواب دے رہا ہے وہ بھی غیر مسلم ہے. تے قربان جاواں سیرت کس بندے دی بیان ہو رہی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. قربان جاواں سیرت کیسی بنائی ہے. سوال کرنے والا بھی غیر مسلم, جواب دینے والا بھی غیر مسلم, اور یہ تصدیق کرنے والے سجے کھبے اور دائیں بائیں کھڑے لوگ اس بندے دے کرندے, اس بندے دے قافلے دے جناب کارکن, اس بندے دے دین دے مطابق اپنی زندگیاں بنان والے. تے قربان جاواں یہ سارے مل کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال آپ دی سیرت تے ایک بھی انگل جڑی ہے اٹھا نہیں سکے. الفضل ما شہیدت به الاعداء. سوال کرنے والا بھی دشمن, جواب دینے والا بھی دشمن, محفل کے اندر بیٹھن والے سارے دا سارا مجمع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مخالف ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر اسلام والسلام دی سیرت حرف اللہ نے اور نہیں دیتا. ایسی سیرت میرے پیغمبر اسلام والسلام دی ہے. وعدے تو یاد آیا, صرف آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے ہیں. بعد انشاءاللہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال اگلے جمعہ دے اندر بھی انشاءاللہ اسی طرح چلے گی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کے حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نو جہنم تو بچاؤ دے کنے حریص نے, کنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نو اللہ دی جنت دے اندر لے جان والے حریص نے. اے دے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر کی دی جائے گی. اس جمعے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ, چونکہ انہیں سوال کیتا سی انہیں کدی بد عہدی کیتی ہے کہ نہیں کیتی, تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر کبھی بھی بد عہدی نہیں کیتی, اور نہ آپ نے کیتی ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو اے جناب بد عہدیاں کرن دتیاں نے. مارکہ بدر قریب اجے ہویا نہیں تے حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت حذیفہ تے انہاں دے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہما ایک مکے دے اندر ہجرت کر کے تے مدینے دی طرف جا رہے ہیں. مکے والیاں نے انہاں دونوں نو قید کر لیا, اپنی قید اندر انہاں نو رکھیا. تے واقعہ بدر قریب آیا, مارکہ بدر دے دن قریب آئے نا, تے حضرت حذیفہ تے انہاں دے والد نے مشرکین مکہ نو آکھیا کہ سانو رہائی دے دیو, سانو جناب اس قید اندر چھٹکارا دے دیو. تے مکے والیاں نے ایک شرط رکھی ہے کہ ساڈے نال وعدہ کرو کہ مارکہ بدر دے اندر تسی دوویں شریک نہیں ہوو گے, یعنی بدر دا میدان لگے گا, تسی بدر دے میدان اندر مسلماناں دی طرفوں ہتھیار دے نال لیس ہو کے ساڈے مخالف جنگ دے اندر, قتال دے اندر, جہاد دے اندر نہیں آؤ گے. حضرت حذیفہ اور انہاں دے باپ یمان رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوواں نے وعدہ کر لیا کہ اسی تہاڈے نال وعدہ کرنے ہاں کہ اسی مارکہ بدر دے اندر شریک نہیں ہوواں گے, تہاڈے نال پکا وعدہ, تہاڈے نال عہد ہو گیا. تے آندے نے اسی نا دل اندر یہ بات سوچی انہاں نال وعدہ کر لینے ہاں ایتھوں چھٹ جاواں گے. اوتھے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی موجود نے, صحابہ کرام موجود نے, انہاں دے نال مل جاواں گے, جنگ ہوئے گی, بدر دے میدان اندر آ کے قتال کر لواں گے. یہ اندر بات ہی کوئی نہیں ہے, ایتھوں اتوں تو وعدہ کر لینے ہاں تے اگے جا کے پھر اسی بدعہدی کر دیاں گے, وعدہ توڑ دیاں گے. تے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوواں نے وعدہ کیتا تے مدینے دے اندر آ گئے نے. ادھر واقعہ بدر دا, مارکہ بدر دا اعلان ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ بدر دے میدان اندر جہاد واسطے, قتال واسطے جانا ہے. صحابہ کرام جمع ہوئے نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام دی زندگی دا پہلا مارکا، پہلا جناب ایک قتال ہے، جہاد ہے، اور مسلمانوں دی تعداد صرف 313 ہے۔ 313 لوگ جو مسلمان ہوئے نے، تے ادھر 1000 کی تعداد دا لشکر ہے مکے والیاں دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیتا، جہاد واسطے انہاں نو خطبہ دیتا، تے حضرت حذیفہ تے انہاں دے باپ حضرت یمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آ کے عرض کرتے نے سونیا اسی بھی مار کے میدان اندر جانا ہے، سانو بھی اجازت دیتی جائے۔ آپ نے فرمایا تسی بھی میدان اندر جاؤ، قتال کرو، جہاد کرو مشرکین مکہ دے نال۔ تے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنائی کہ سونیا اسی مکے دے اندر مشرکین مکہ دی قید اندر سان، تے اسی انہاں دے نال نہ ایک وعدہ کر کے آئے ہاں، ایک عہد کر کے آئے ہاں، لیکن اسی دلوں نہیں سی کیتا، اتوں تو وعدہ کر لیا سی۔ ساڈا ذہن یہ سی کہ مکے مدینے دے اندر جا کے مسلماناں دے نال مل کے، صحابہ کرام دے نال مل کے لوگ ساڈے نال مل جان گے، اسی بھی قتال اندر جہاد اندر شامل ہو جاواں گے۔ سونیا اے اسی گل پکی کر کے انہاں دے نال صرف قید دے اندروں رہائی پاؤن واسطے یہ گل کیتی ہے، تے اسی ہن جانا چاہتے ہاں۔ تے قربان جاواں جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میدان بدر اندر نہ حذیفہ جائے گا تے نہ حذیفہ دا باپ یمان جائے گا۔ لوگاں دی ضرورت بھی بڑی ہے، 313 ایک ایک بندے دی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواراں بھی تھوڑیاں، تیر بھی تھوڑے، نیزے بھی، کوڑے بھی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رسد کوئی نہیں، شمان کوئی نہیں، اور ٹاکرا مکے والے دے نال 1000 دے لشکر دے نال 313 نے ایک ایک بچے دی ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان دے اندر لے کے جان واسطے۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میدان بدر دے اندر حذیفہ جان گے، نہ انہاں دے باپ یمان جان گے۔ سونیا ضرورت بڑی ہے، لے جانے ہیں، پھر کی ہو جائے جے اے وعدہ کر کے آ گئے نے، اج وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے نا، اسلام دی خاطر، دین دی خاطر، اللہ دے اس اسلام نو سر بلند کرنے واسطے وعدہ خلافی ہوتی ہے، تے دے اندر کیڑی کوئی بڑی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر اج میرے کسی جان نشان نے بد عہدی کر لئی تے لوگاں دا اسلام تو جناب ذہن اٹھ جائے گا، لوگ اسلام تے اعتبار نہیں کرن گے، لوگ مسلمانوں تے اعتبار نہیں کرن گے، اور جڑے اپنے قول تے قرار تے پکے نہیں انہاں لوگاں دے نال مل کے اسی اسلام کی قبول کرنا ہے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد عہدی نہیں کرنی، اگرچہ لوگ کم نے، اگر سانو میدان بدر اندر شکست بھی ہو جائے، میرا ایک ایک جان نثار کٹ جائے، لیکن میں اپنے کسی جان نثار کو وعدہ خلافی کرن دینی نہیں کرن دینی۔ اے سیرت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی، اے صورت، اے کردار ہے، اے گفتار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ تے ساری سیرت اسی اپنے گریباناں دے اندر چانک کے دیکھ لئیے نا کہ روزانہ دی بنیاد تے اسی سویرے وعدہ ہو، شام نو ہو، تو چل تے میں آیا، آ ہونے ہی آندا پیا وا، تو اوتھے کھلو، میں ادھر آیا، ہے مسلمان ہے، یہ مسلمانی ہے، یہ اسلام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا اتنا آسان نہیں جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اس کو اپنانے کے لیے انسان کو اپنے قول اور قرار کا پکا ہونا پڑتا ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کو ختم کرنا ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ جب کلمہ پڑھ لیا، ایک صحابی نے کلمہ پڑھا، ایک عورت ہے، عورت کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ابھی مجھے کلمہ نہ پڑھائیے، جب میں نے اسلام قبول کر لیا، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا پھر میرے اوپر پابندیاں آ جائیں گی، پھر مجھے جھوٹ سے جناب دور بھاگنا پڑے گا،
سچ کو اپنانا پڑے گا، مجھے جناب بد عہدی سے دور بھاگنا پڑے گا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیجئے، اس لیے کہ میری ایک ہمسائی ہے، میرا خامد فوت ہوا تھا، اس نے میری جناب خامد کی میت پر نوحہ کیا تھا۔ انہوں نیندرا کیا جاتا سی اس دور جی اسی نیندرا لینے ہیں نا، انہوں بعد جب واپس کرنا ہوتا ہے، اس دور کا نیندرا سی کہ میں تیری میت بیان کیتے نے تو میری میت بیان کرنے نے، جے تو 2 گھنٹے بیان کیتا ہے نا تے تینوں 2.5 گھنٹے میرے گھر والے میری میت کے رشتے دار دے بیان کرنا پڑے گا، پھر تیرا جناب یہ ادا ہوئے گا قرض۔ یہ انہوں دے اندر مکے والیاں دے اندر مشرکاں دے اندر رواج سی، انہوں نے ادھر سمجھا جاتا سی۔ تے آندی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مجھے اجازت دیو میری فلاں ہمسائی ہے تو میں او دے جناب جا کے انہوں پوچھ لواں، او دے بیان کرنے نے او دے کسی رشتے دار دی میت تے میں ایڈوانس جا کے انہوں کہنی ہاں میرے کو بیان کروانی تے کروالا، میں کلمہ پڑھن لگی ہاں، اس تو بعد کلمہ پڑھ کے میں پابند ہو جانا ہے، اسلام دے خلاف میں کوئی گل نہیں کر سکتی۔ وہ بی بی گئی عورت اسی مردے ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی پرواہ کوئی نہیں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، ہر کام جناب رگڑی جانے ہاں، پرواہ کوئی نہیں۔ بی بی گئی دروازہ کھٹکھٹایا تو جا کے بی بی نو آندی ہے اگر نوحہ کروانا ہی تو میں حاضر ہاں موجود ہاں، نوحہ بالکل کروا لا، آدھا گھنٹہ کروا لا، گھنٹہ کروا لا، میں کھول کے بیان کراں گی۔ تے آندی ہے میں بیان کہتے کروانے نے، میرا تے گھر والا حالے زندہ ہے، میں نوحہ دے کو پہلے کروا لا۔ تے آندی ہے پھر میرے کو یہ امید نہ رکھی، میں ایک قرض ادا نہیں کر سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، میری مرضی ختم ہو جانی ہے، پھر مدینے والے دی مرضی چلنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھن تو بعد مرضی اپنی ختم کر دے دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کردار آپ دی گفتار سانو اگر کلمہ پڑھیا ہے تو یہ مطابق اپنی زندگی بنانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھ کے اینو اپنان دی بھی تے اینو پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آئندہ جمعے دے اندر انشاءاللہ اس موضوع دا بقیہ